إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين وقال في موضع آخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام رواه الإمام بخاری و مسلم فی صحیحہما۔ معزز حاضرین جمعہ، سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا رکھا ہے جو خون سے بنا ہوا ہے۔ اگر وہ ٹکڑا صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہتا ہے۔ وہ جسم کا بادشاہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی روایت، آپ فرماتے ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ جسم کے اندر، بدن کے اندر ایک ٹکڑا ہے، خون کا ٹکڑا، لوتھڑا۔ اگر وہ صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہے گا، اگر وہ خراب ہو گیا پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، وہ دل ہے جو جسم کا بادشاہ ہوتا ہے۔ انسان کا ایمان اس وقت درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کا دل پاکیزہ اور سلیم نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک صحیح اور درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور کسی بھی بندے کا دل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان صحیح نہ ہو جائے، کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہے۔ آپ کے دل میں جو ایمان اور عقیدہ ہے اس کا اظہار کرنے والی چیز اللہ نے زبان رکھی ہے۔ زبان کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کیسا ہے، زبان ترجمان ہے۔ یہ زبان تو جب تک انسان کی زبان صحیح نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان بھی انسان کا صحیح نہیں ہو سکتا۔ اگر زبان سے کفریہ، شرکیہ، غلط باتیں نکلتی ہیں، غیبت، چغلخوری اور اس طریقے سے دوسری غلط باتیں نکلتی ہیں ہماری زبانوں سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ایمان کے اندر خلل ہے، ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے۔ یہ زبان یہ آلہ ہے، تھرمامیٹر ہے۔ یہ جیسے بخار جانچنے کا تھرمامیٹر ہوتا ہے، ایسے ہمارے ایمان کا یقین کے جانچنے کے لیے زبان اللہ نے دی ہے۔ اگر یہ زبان صحیح ہے، درست ہے، تو ہمارا ایمان بھی درست ہے۔ پھر ہمارے نبی فرماتے ولا يدخل رجل الجنہ لا يأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے، اس کی اذیتوں اور تکلیفوں سے محفوظ نہ رہیں۔
تو یہ حدیث اس بات پر دعوت کرتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کی اصلاح کریں، دل کو سلیم رکھیں، اور جس کا دل سلیم ہوگا وہی انسان جنت کا حقدار ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے، کوئی نفع نہیں دیں گے مال اور اولاد، جس کے پیچھے انسان ایمان بیچ دیتا ہے، جس کے پیچھے انسان حرام کمائی کا ارتکاب کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، حرام کاروبار کرتا ہے، اور چاہتا یہ ہے کہ میں مالدار بن جاؤں۔ قیامت کے دن مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سلیم دل لے کر کے حاضر ہوگا، سلیم دل لے کر کے حاضر ہوگا، اسی کو کامیابی ملے گی۔ کیا سلیم دل؟ سلیم دل کا مطلب یہ ہے دو چیزیں، ایک تو یہ کہ اس دل کے اندر ایمان ہو اللہ پر، توحید ہو، یقین کامل ہو، تقوی اور پرہیزگاری ہو، اس کے دل کے اندر رحمت ہو، محبت ہو، بھائی چارگی اور پاکیزگی ہو۔ یہ تمام چیزوں کا پائے جانا قلب سلیم کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر توحید نہیں ہے، وہ قلب سلیم نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے اس کے دل کے اندر اللہ پر ایمان، نبی پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اللہ کی وحدانیت کے اقرار، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ قلب سلیم ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو دل کی آلائشیں اور گندگیاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، ان تمام بیماریوں سے انسان کا دل پاک ہو۔ دل کی کیا بیماریاں ہیں؟ انسان کا دل بھی بیمار ہوتا ہے، وفی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں، بیماری ہے۔ منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا، لہذا دل انسان کا بیمار بھی ہوتا ہے۔ دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ خطرناک ہیں۔ جسمانی بیماریوں کا علاج تو آسان ہے، لیکن دل کی بیماریاں بہت خطرناک ہیں۔ یہ اپنے دلوں کو ان بیماریوں سے انسان کو پاک و صاف رکھنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر کے ہمارا دل قلب سلیم ہوگا۔ نفاق، کفر، شرک، عداوت، حسد، نفرت، کراہیت، ایک دوسرے کو حقیر جاننا، ان سے نفرت کرنا، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں۔ اگر کسی کے دل کے اندر ان میں سے کوئی بھی بیماری پائی جاتی ہے، اس کا دل قلب سلیم نہیں ہو سکتا۔ قلب سلیم والوں کے لیے جنت کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس کا دل پاک ہو، سلیم ہو، طاہر ہو اس کا دل۔ الطہور شطر الایمان، یہ آدھا ایمان ہوتا ہے، طہور پاکیزگی، کہ انسان کا دل پاک و صاف ہو، اس کے دل کے اندر حسد، بغض اور عداوت اور نفرت اور کینہ اور کپٹ کسی کے تعلق سے نہ ہو۔ یہ بڑی عظیم خوبی ہے، یہ انبیاء کرام کی صفت تھی، یہ صلحاء اور نیک لوگوں کی صفت تھی۔ یہ جس کے دل کے اندر یہ چیز پائی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان کے اندر خلل ہے، اس کی دینداری کے اندر خلل ہے۔ جس کے دلوں کے اندر یہ ساری بیماریاں پائی جائیں، تو ایک انسان کا دل پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ دل کی پاکیزگی، باطن کی اصلاح ظاہر سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ ظاہر سے زیادہ انسان کو اپنے دل اور باطن کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ جب دل کا اصلاح ہو جائے گی تو آپ کا ظاہر آٹومیٹکلی صحیح ہو جائے گا۔ آٹومیٹک آپ کا ظاہر صحیح ہو جائے گا اگر آپ کا باطن اور ظاہر اور دل آپ کا صحیح ہو گیا ہے۔ آپ کے دل کے اندر ایمان ہے، حقیقت میں اللہ کی ذات پر یقین ہے، تو انسان دیندار بن جاتا ہے۔ اس کی زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول جس سے راضی ہو، اللہ راضی ہو، وہی اس کی زبان سے بات نکلتی ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والی کوئی بات نہ اس کی زبان سے، نہ اس کے ہاتھ سے، نہ اس کی آنکھ سے، نہ اس کے پاؤں سے، کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی۔ انسان اگر دل کی اصلاح کر لے تو دل کی اصلاح کے اندر بات ظاہر کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ اس لیے دل پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، ہمارے دلوں کے اندر بے شمار بیماریاں آ چکی ہیں۔
حضرت فضیل بن عیاض بہت مشہور عالم دین گزرے ہیں، متقی پرہیزگار دیندار صالح، وہ فرماتے ہیں کہ ما ادرک عندنا ما ادرک بکثرت نوافل الصلاۃ والصیام، کہ ہم میں سے لوگوں کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ زیادہ نمازیں اور زیادہ نفلی روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں ملا ہے کہ وہ زیادہ نفلی نمازوں کا اہتمام کرتے ہوں یا زیادہ نفلی روزے رکھنے کی وجہ سے ان کو یہ مقام و مرتبہ ملا۔ کیوں ملا ہے یہ مقام و مرتبہ؟ انما ادرک عندنا بسخاء الانفس وسلامت الصدور ونصح للامہ، یہ مقام و مرتبہ، یہ عزت اور بلندی ان کو اس لیے ملی ہے کیونکہ وہ سخاوت سے کام لیتے ہیں، بخالت سے کام نہیں لیتے، وہ سلامتی صدور اور ان کے سینے سلیم اور پاک ہوتے ہیں، وہ نصح للامہ اور امت کے لیے ان کے دلوں کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو مقام و مرتبہ اتنا اونچا بلند مقام ملا۔ نفلی نمازیں نفلی روزے تو سب لوگ رکھتے اور کرتے ہیں، ان نفلی عبادات کی بنا پر یہ مقام نہیں ملا۔ یہ مقام کس بنا پر ملا؟ ان کے دلوں کے پاک و صاف ہونے کی بنا پر ملا، امت کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ملا، ان کے دلوں کے اندر احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ وہی سلیم دل ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے دل پر یا ہمارے اوپر لوگوں کا حق تو ہے لیکن میرا کسی کے اوپر حق نہیں ہے۔ اس کے برعکس جس کا دل خبیث اور جس کا دل برا ہوتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کسی کا حق نہیں ہے، سب لوگوں پر صرف میرا ہی حق ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پاک دل انسان کیا سمجھتا کہ میرے اوپر لوگوں کا حق ہے، اس لیے لوگوں کا حق ادا کرتا ہے، لوگوں کے تعلق سے اس کے دل کے اندر نفرت نہیں ہوتی، ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، ان کی خامیوں اور کمیوں سے درگزر کرتا ہے، انہیں معاف کر دیتا ہے، مواخذہ نہیں کرتا، انتقام نہیں لیتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کا ہمارے اوپر حق ہے۔ لیکن جس انسان کا دل صاف و پاک نہیں ہوتا وہ اس خصلت سے محروم ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی کا حق نہیں ہے، سب پر میرا ہی صرف حق ہے، بس لوگ ہمارا حق ادا کریں، میرا خیال رکھیں، میری عزت کریں اور اس طریقے سے میرا ہر طرح کا خیال رکھیں، لیکن وہ کسی کا کوئی خیال نہیں رکھتا، کسی کے حق کو ادا نہیں کرتا۔ تو دل کی پاکیزگی یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ دل کی پاکیزگی ہی پر جو دیگر اعمال اور عبادات ہیں ان اعمال اور عبادات کی قبولیت کا دور و مدار اسی کے اوپر ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دلوں کو صاف کیجئے، ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، پتھر سے زیادہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، پتھر بھی نرم ہو جاتا ہے، پتھروں سے بھی پانی نکلتا ہے لیکن ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا، ہمارے دل نہیں پگھلتے۔ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، نصیحت کی، آپ نے ایسی نصیحت کی کہ لوگوں کے دل دہل پڑے، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ایسی نصیحت کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ چھوڑ کر کے ہمیں چلے جائیں گے، لہذا ہمیں کچھ وصیت کر دیجئے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ساری باتوں کی وصیت فرمائی، اللہ تعالیٰ سے تقوی، اللہ تعالیٰ سے ڈر، اپنی سنتوں کو لازم پکڑنے کی وصیت، خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑنے کی وصیت، دین میں نئی نئی چیزوں سے دور رہنے کی وصیت، ان تمام چیزوں کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ بادشاہ وقت، جو سلاطین وقت ہیں، حکماں اور جو عمرا اور سلاطین اور بادشاہ حکمراں ہیں، ان کی اطاعت کرنے کی آپ نے وصیت فرمائی۔ تو دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ افضل الناس کل مخموم القلب صدوق اللسان، لوگوں میں افضل وہ انسان ہے جس کا دل صاف اور پاک ہو اور سچی زبان والا ہو، زبان اس کی سچی ہے، زبان سے سچ باتیں نکلتی، حق کی باتیں نکلتی ہیں، زبان سے کفر اور شرک، بدعات اور خرافات کی باتیں نہیں نکلتی، حمیت اور تعصب کی باتیں نہیں نکلتی، بلکہ اس کی زبان سے سچائی نکلتی ہے،
سچ کی ترجمان ہوتی ہے اس کی زبان، اس کا دل بھی پاک و صاف ہے، یہ افضل انسان ہے، افضل لوگ ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ صدوق اللسان نعرف ہو، جو سچی زبان والا ہے ہم اس کو جانتے ہیں کہ کون سچی زبان والا ہے، لیکن مخموم القلب کون ہے؟ مخموم القلب کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا التقی النقی، جو تقی ہے، پرہیزگار ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، خلوت میں بھی جلوت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اس کے دل کے اندر۔ جو تقی انسان ہے وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے تدبیریں کرتا ہے، اپنے آپ کو جنت پانے کے لیے نیک اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اور خوف اختیار کرتا ہے، یہ تقی انسان۔ النقی، اور جو نقی ہے، جس کا دل صاف ہے، جس کا دل پاک ہے۔ کس چیز سے صاف ہے اس کا دل؟ اس کا دل رنجش سے، حسد سے اور بغض اور عداوت اور نفرت سے، ان تمام چیزوں سے صاف ہے۔ جیسے سفید کپڑا، سفید کاغذ ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے، ایسے اس کا دل بھی اسی کے مانند ہوتا ہے۔ اس کے دل کے اندر کوئی حقارت اور کوئی نفرت والی چیز نہیں ہوتی، کسی کو حقیر نہیں جانتا، وہ سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو کچھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے۔ یہ آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو آپ کیا کر لیتے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، اللہ کے فضل کو مانیے، حسد مت کیجئے۔ اللہ نے کسی کو خیر دیا ہے، کسی کو دولت دی، مال دیا، اولاد دی، نیک بیوی دی، نیک اولاد دیا، جاہ و منصب دیا، مرتبہ دیا، حسد مت کیجئے۔ جو انسان حسد کرتا خود حسد کی آگ میں جل جاتا ہے، زندگی بھر پریشان رہتا ہے، وہ کبھی اسے چین اور سکون نہیں ملتا، اسے اطمینان نہیں ملتا۔ لیکن جس کا دل صاف و پاک ہوتا ہے، آپ دیکھیں اطمینان اور سکون کی زندگی گزارتا ہے، خوشحال رہتا ہے وہ انسان۔ خوشحالی مال کی کثرت کا نام نہیں ہے، خوشحالی چین و سکون کا نام ہے کہ آپ چین اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں، اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں، نبی کی اطاعت میں آپ کی زندگی گزرے، یہی خوشحال زندگی ہوتی ہے۔ خوشحالی مال کی کثرت کا، اولاد کی کثرت کا نام نہیں ہے میرے بھائیوں۔ دلوں کو صاف رکھیے، صاف و شفاف پانی کی طریقے سے۔ اگر آپ کا دل صاف ہوگا تو لوگ آپ کے تعلق سے بھی دلوں کو صاف رکھیں گے۔ ایسے لوگوں کو عزت ملتی ہے، مقام مرتبہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی محبوب بندہ ہوتا ہے، لوگ بھی اسے بڑا محبوب بنا لیتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں اسے مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے، لوگ اس کی عزت اور قدر کرتے ہیں۔ لیکن جس کا دل نفرت سے بھرا ہوا ہو، حسد سے بھرا ہوا ہو، نفرت اور حسد کی آگ میں جلتا ہو، لوگوں کے سامنے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، اس سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے دل کو صاف و پاک رکھیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا التقی النقی، تقی اور نقی انسان ہوتا ہے، لا اسم فیہ ولا بغی، اس کے دل کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی، ولا بغی، اور نہ ظلم و زیادتی ہوتی ہے، حق سے عدول نہیں کرتا، حق سے انحراف نہیں کرتا۔ بغی کا مطلب صرف ظلم و زیادتی کرنا نہیں ہے، بغی کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان حق کے راستے کو نہ چھوڑے، حق پر استقامت اختیار کرے، حق پر قائم اور دائم رہے، صراط مستقیم پر کاربند رہے۔ یہ بھی کیا ہے، اس کے اندر پائی جاتی ہے، صفت یہ بھی ہونی چاہیے۔ تو بغی کے مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان ظالم نہ ہو، ظلم نہ کرنے والا ہو، بلکہ بغی کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان حق پر قائم رہے، کیونکہ حق سے انحراف کرنا، صراط مستقیم کو چھوڑ دینا، یہ ظلم اور زیادتی ہے، اپنی ذات کے اوپر بھی اور اللہ کے اوپر بھی۔ اس لیے یہ بھی شامل اور داخل کہ انسان حق پر قائم رہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، اس کے دل کے اندر خیانت بھی نہ ہو اور حسد بھی نہ ہو، دل ایک دم صاف و شفاف ہو اس کا۔ تو یہ انسان مخموم القلب ہوتا ہے، یہ افضل انسان ہوتا ہے، بہترین لوگوں میں سے ہوتا، اللہ کے نزدیک بھی بہترین ہوتا، اور اس طریقے سے لوگوں کے نزدیک بھی بہترین انسان ہوتا ہے۔
اور جنت میں جب انسان جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں سے سارے کدورت کو نکال دے گا، تبھی انسان جنت کے اندر جائے گا۔ دل کے اندر کدورت ہوگی، حسد اور بغض ہوگا، انسان جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت میں اس میں اللہ کیا فرماتا ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے سینوں میں جو کینہ اور کپٹ ہے وہ ہم سب نکال دیں گے۔ اخواناً علی سرر متقابلین، وہ بھائی بھائی کی طریقے سے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک و صاف کر دے گا۔ پل صراط پار کرنے کے بعد جنت میں جانے سے پہلے قنطرہ چھوٹا سا پل ہوگا، وہاں پر اللہ رب العالمین سب کے دلوں کو پاکیزگی عطا کرے گا، اور جب جنت کے اندر جائیں گے تو ان کے دلوں کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی حسد اور کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اول زمر تدخل الجنہ، سب سے پہلا گروہ جو جنت کے اندر جائے گا اس کی صفت کیسے ہوگی؟ سنیے حدیث کی روشنی میں آپ فرماتے ہیں علی صورت القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کی طریقے سے، چاند کی طریقے سے چمکنے والے ان کے چہرے اور جسم ہوں گے۔ جو پہلا زمرہ اور پہلا گروہ جنت کے اندر جائے گا اس کی شکل اور حیت کیسی ہوگی؟ جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے، چمکتا ہوا، روشنی دیتا ہوا، بکھیرتا ہوا، اور اس چاند کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی آپ کو کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب پہلا زمرہ مسلمانوں کا اور نیک لوگوں کا جنت کے اندر داخل ہوگا، ان کی یہ شکل و صورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک و صاف و شفاف کر دے گا۔ والذین هم علی آثارہم، والذین علی آثارہم، اور جو لوگ ان کے بعد جنت کے اندر جائیں گے کیسے ہوں گے؟ کأحسن کوکب درئی فی السماء ضاءۃ، اس تارے کے مانند جو آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والا ہوگا۔ اس کے بعد جو جائیں گے، سب سے پہلا گروہ تو چاند کی طریقے سے چمکتا ہوا، اس کے بعد جو جائیں گے آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والے تارے کے تارے مانند ہوں گے۔ قلوبہم علی قلب رجل واحد، ان سارے لوگوں کے دل ایک آدمی کے دل کی طریقے سے ہوں گے، یعنی ان کے دلوں کے اندر کوئی نفرت نہیں ہوگی۔ لا تباغض بینہم ولا تحاسد، ان کے دلوں کے اندر نہ بغض ہوگا اور نہ ہی حسد ہوگا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو دلوں کو پاک و صاف کرنے کے بعد ہی جنت کے اندر داخلہ ملے گا۔ اسے دلوں کی پاکیزگی کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ایک سلف سے پوچھا گیا کہ اخبرنی عن اعمال من کان قبلنا، ہم سے جو پہلے لوگ تھے ان کے اعمال کے بارے میں بتائیے، وہ کیسا عمل کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کانوا یعملون یسیرا ویؤجرون کثیرا، وہ بہت کم عمل کرتے تھے لیکن اجر انہیں بہت زیادہ دیا جاتا تھا۔ معمولی عمل لیکن اجر زیادہ۔ کیسے بھائی؟ نیت کی بنا پر۔ کبھی کبھی انسان کا عمل بہت معمولی ہوتا ہے لیکن اس کی نیت بہت عظیم ہوتی ہے، بڑا اخلاص ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت بڑا عمل کرتا ہے لیکن ریاکاری کے طور پر کرتا ہے، اس کے پاس نیت نہیں ہوتی، حسن نیت اور اخلاص نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس عمل پر اسے کچھ بھی اجر نہیں دیتا۔ کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا دکھاوے کے طور پر، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ 1 ریال دیتا ہے، 50 حللہ دیتا ہے وہ، لیکن اس کی نیت صحیح ہے، مخلص ہے، وہ خلوص دل کے ساتھ دیتا ہے، وہ 50 حللہ، وہ 1 ریال، 1 روپیہ انسان کے لیے بہت زیادہ بن جاتا ہے۔ چھوٹا عمل کو بڑی نیت بڑا کر دیتی ہے، اور بڑے عمل کو نیت چھوٹا کر دیتی ہے۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسا انسان کو ملتا ہے۔ تو نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی کام ہو، چھوٹے سے کام کو بھی حقیر نہ جانے، جیسے چھوٹے سے گناہ کو معمولی نہ سمجھو، ایسے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر معمولی نہ سمجھو۔ ہو سکتا ہے اخلاص کی بنا پر وہی معمولی نیکی تمہارے لیے تمہارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی نیکی کی بنا پر تمہیں جنت میں داخلے کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ دے دے۔ اس لیے معمولی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، اخلاص کے ساتھ کرو۔ قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، کوئی بھی عبادت ہے، اخلاص کے ساتھ کرنے سے چھوٹی عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی بن جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ کہ بہت معمولی عمل کرتے تھے لیکن انہیں بہت زیادہ اجر دیا جاتا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا
لسلامت صدورہم، ان کے سینوں اور دلوں کی پاکیزگی کی بنا پر ایسا ہوتا تھا. ان کے دل صاف و شفاف ہوتے تھے، اخلاص ہوتا تھا، حسن نیت ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ اس کے اوپر عمل دیا کرتا تھا، ثواب دیا کرتا تھا. زید بن اسلم تابعی ہیں، ایک صحابی ہیں، ان کے بیٹے کے پاس گئے، بیمار تھے، ان کا جسم چہرہ چاند کی طریقے سے چمک رہا تھا. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کا چہرہ تو چاند کی طریقے سے چمک رہا اس بیماری میں بھی؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 نیکیاں ایسی ہیں جو میں نے کبھی نہیں چھوڑا. پہلی نیکی یہ تھی کہ میں کبھی بھی ایسی گفتگو نہیں کرتا تھا جو ہم سے متعلق نہ ہو، لایانی گفتگو میں کبھی نہیں کرتا تھا، وہی بات کرتا تھا جو ہم سے متعلق ہو. آج ہماری زندگی پوری کی پوری لایانی گفتگو میں گزر جاتی ہے. کہیں اکٹھا ہوتے ہیں ان چیزوں میں گفتگو کریں گے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بادشاہوں کے بارے میں گفتگو کریں گے، کہاں پر؟ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے. اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر سکتے، بیوی کو بچے کو درست نہیں کر پایا، بادشاہوں کے اوپر بڑی بڑی گفتگو کریں گے. چائے خانے پہ بیٹھیں گے، چائے پی رہے ہوں گے، چوراہوں پر، ہوٹلوں میں اور شادیوں میں، دعوتوں میں بادشاہوں کے اوپر ہماری گفتگو ہوتی ہے. اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر سکے، ایک بچے کو ہم نے صحیح راستے پر قائم نہیں کیا، خود قائم نہیں ہے صحیح راستے پر، خود دین سے دور ہیں، لیکن بادشاہوں کے بارے میں، حاکموں کے بارے میں گفتگو کریں گے، ان کی غیبتیں، ان کی چغل خوریاں. اس سے بادشاہوں کا کچھ نہیں بگڑتا، ہمارا بگڑتا ہے. ہمارے اعمال خراب ہوتے ہیں، ہماری زندگی خراب ہوتی ہے، ہمارا وقت برباد ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. اس سے لایانی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے انسان کو. ہمارے نبی کی حدیث بھی ہے کہ انسان کے اسلام کی خوبی میں سے بڑی خوبی یہ ہے کہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے، ان میں کوئی گفتگو نہ کرے. وہ تو فرماتے کبھی ہم نے لایانی گفتگو نہیں کی، وہی کام کیا، وہی گفتگو کی جس کے اندر کوئی فائدہ ہو. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا الْأُخْرَى فَكَانَ قَلْبِي لِلْمُسْلِمِينَ سَلِيمًا. دوسری جو عادت اور خصلت تھی ہے ہمارے اندر کہ میرے دل کے اندر، یا میرا دل ہر مسلمان کے لیے سلیم ہے، پاک و صاف ہے. ہمارے دل کے اندر کوئی کسی کے خلاف کوئی رنجش اور کوئی حسد نہیں ہے. آج ہم اپنے دلوں کا حال دیکھیں کہ کس قدر ہمارے دل گندا ہو چکے ہیں، کس قدر ہمارے دلوں کے اندر نفرت آ چکی ہے. بھائی بھائی سے، والدین سے، بیوی سے، رشتہ داروں سے ہمارے دلوں کے اندر نفرت آ گئی. سال ہاں سال گزر جاتا ہے، انسان اپنے دلوں کو ان کے تعلق سے پاک و صاف نہیں کرتا ہے. ایک معمولی سی چیز، گیا دعوت نہیں دیا اس نے ولیمے میں، عقیقے میں دعوت نہیں دیا، فلاں کام اس نے نہیں کیا، کوئی بات سنا اس کو بری چیز پر محمول کر لیا اور اپنے دلوں کے اندر نفرت کی آگ کو اس نے پالنا شروع کر دیا. جیسے انسان جانور کے بچے کو پالتا ہے، ایسے آج ہم لوگ اپنے دلوں کے اندر نفرت کو پالتے ہیں. جیسے انسان قربانی کے جانور کو پالتا اور پوستا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، اس طریقے سے آج ہمارے دل کا حال یہ ہے کہ اپنے دلوں کے اندر نفرت کو ہم پالتے اور پوستے ہیں. کوئی بات سن لیا، اچھی چیز پر محمول کرنا چاہیے، غلط چیزوں پر ہم نے محمول کر لیا. دعوت نہیں دی، ہمیں گئے تھے ہم سعودی عرب سے، عقیقے کی دعوت تھی، ولیمے کی دعوت تھی، شادی میں اس نے نہیں بلایا، قطع تعلق کر لیا. اب اگلی ہماری شادی ہوگی ہمارے خاندان میں، ہمارے بیٹے بیٹی، کہ ہم اسے بھی دعوت نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجھے دعوت نہیں دیا. یہ دعوت کسی نے دیا، کسی مجبوری کی وجہ سے آدمی شریک نہیں ہو سکا شادی میں، وہ دوبارہ جب اس کے یہاں شادی ہوگی وہ بھی اسے دعوت نہیں دے گا، کہے کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے اس کی دعوت میں کیونکہ ہماری شادی میں شریک نہیں ہوا تھا. یہ سب میرے بھائیوں غلط چیزیں ہیں. یہ سب دلوں کو کشادہ رکھیے، دلوں کو پاک و صاف کیجیے، دلوں کو نفرتوں سے، حسد سے، بغض و دعوت سے پاک کیجیے. یہ ظاہری بیماریوں سے، یہ دل کی بیماریاں بڑی بیماریاں ہیں، یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہیں یہ. اس لیے ان سے اپنے دلوں کو پاک و صاف کیجیے، آئینے کے طریقے سے دل کو صاف و شفاف رکھیے. انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحم کر دے. دلوں کے اندر رحمت رکھو، محبت رکھو اور حسن ظن رکھو. بدگمانی مت کرو کسی کے بارے میں، دلوں کے اندر بدگمانیاں مت پیدا کرو. بدگمانیوں سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، برائیاں جنم لیتی ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، اور کبھی انسان پھر ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو پاتا ہے. اس لیے ان سے اپنے دلوں کو پاک و صاف کیجیے.
تو دل کی پاکیزگی بہت ہی اہم اور بنیادی چیز ہے جنت میں جانے کے لیے، پاک و صاف رہنے کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے، مطمئن زندگی کے لیے، اور اس طریقے سے باعزت زندگی گزارنے کے لیے دلوں کو پاکیزگی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو پاک و صاف کرے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث پڑھ کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر سوموار کو اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اور ہر بندے کو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن ایک ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اسے شرک کی سنگینی، شرک کے نقصانات معلوم ہوتے۔ شرک کتنا بڑا گناہ، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ لا یشرک باللہ شیئا، اس نے کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا، کچھ بھی، معمولی بھی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ شرک کرنے والوں کے لیے مغفرت نہیں ہے، ان کے لیے ہمیشہ میں جہنم ہے۔ تو مشرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، کوئی بھی شرک کرنے والا ہو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کے اندر شرک آ گیا۔ مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس بندے کی نماز جنازہ 40 لوگ پڑھ دیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں، اللہ ان کی مغفرت کرتا ہے۔ نماز جنازہ کون پڑھتا ہے؟ کیا کافر نماز جنازہ پڑھتا ہے؟ کیا بت پرست جنازے کی نماز پڑھتا؟ نہیں، جنازے کی نماز مسلمان پڑھتا ہے۔ تمہارے نبی نے کیوں فرمایا وہ مسلمان جو شرک نہ کرنے والے ہوں؟ مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان جو نماز پڑھتا ہے وہ شرک بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے والا ہو، شرک کرنے والا ہوگا اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اور دوسرا الا امرأن، ایک ایسا آدمی کانت بینہ و بین اخیہ شحنہ، اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو، ان دونوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ وہ لوگ صلح کر لے۔ صلح ہونے کے بعد ہی اللہ معاف کرے گا، صلح نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ بندوں کے حقوق ہے یہ۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کی بخاری یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو دلوں کی صفائی بہت عزیز ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے وہی نہ، اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے آپ پسند کرتے ہو لوگ آپ کی عزت کریں، کوئی حسد نہ کرے، کوئی بغض نہ کرے، عداوت نہ کرے، لوگ آپ کی عزت کریں، وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ جو خیر اپنے لیے چاہتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی چاہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر خیر پیدا کرے، اللہ ہماری اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاکیزہ اور صحیح سالم رکھے، اللہ ہمارے دلوں سے بغض و حسد کو، نفرت اور عداوت کو، ان تمام چیزوں کو نکال دے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔